الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے لیے لوگوں کو کچھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے شاید آنے والا جمعہ بلکہ یقینی طور پر یہ رمضان المبارک کے اندر ہوگا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی بڑے مارکے ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، انبیاء، پہلے انبیاء کے اعتبار سے بھی، اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو اکثر کا تعلق وہ رمضان کے ساتھ ہے۔ اور خاص طور پر قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو رجب ہے، رجب یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری امت کی فضیلت باقی تمام امتوں پر ہے۔ شعبان شعبان میرا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دعائیں بھی مانگتے تھے، اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور پھر اللہ کے رسول شعبان میں عام مہینوں کی بدولت بکثرت روزے رکھتے تھے۔ عام مہینوں کی نسبت بکثرت روزے شعبان میں اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن پہلے 15 دن روزے بھی رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ شعبان میں نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، پاک ہستی، گناہوں سے پاک ہستی، معصوم ہستی، انبیاء کی سردار، اللہ کے ہاں سب سے، اللہ کے بعد اس کائنات میں جن کا مرتبہ ہے
मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल नामा अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोजे से हूँ। बहरहाल फरमाया कि शाबान ये मेरा महीना है। शाबान को बाकी महीनों पर फजीलत ऐसे है जैसे मुझे तमाम अंबिया पर फजीलत है। अगर रमज़ान, ये रमज़ान शाहरुल्लाह है, ये रमज़ान अल्लाह का महीना है, इसको बाकी महीनों पर फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह को अपनी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत है। तो रमज़ान में क्या करना चाहिए, रोज़ा हमसे क्या चाहता है, ये चंद बातें हैं। तो हदीस शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने रमज़ान के रोज़े अल्लाह पर यकीन रखते हुए रखे, जिसने रमज़ान के रोज़े अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए और अजर सवाब की उम्मीद से रखे, तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, तो उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या करना है रमज़ान के अंदर? रोजे रखने हैं, अल्लाह की रजा को हासिल करने की नीयत से, अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ, अल्लाह को राजी करने की नीयत से और अजर व सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखने हैं। और कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोजे का मकसूद क्या है? तकवा हासिल करना। अगर रोजों की पाबंदी करोगे, पाबंदी के साथ शरीयत के अहकामात के मुताबिक रमजान में रोजे रखोगे, पाबंदी से रोजा रखेगे, तो क्या होगा? तुम मुत्तकी बन जाओगे। अच्छा, तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना, ये तकवा है। अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को नाफरमानी से बचाना, ये तकवा है। और जो सरकश नफ्स है, रोजे रखकर इस सरकश नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, अल्लाह की नाफरमानी से बचाना और अपने सरकश नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बना देना। हकीकी बात यह है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला, क्योंकि मुसलमान, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। काफिरों के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई नहीं। तो असल में अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। तो उस जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अल्लाह ने हमें किस लिए दिया है? जन्नत में दाखिल करने के लिए। अब अंदाजा करें कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के फर्जों का सवाब कितना हो जाता है? 70 गुना। फर्ज 70 गुना बढ़ जाते हैं और सुन्नत और नवाफिल का दर्जा फर्जों के बराबर हो जाता है। फर्ज का दर्जा 70 गुना हो जाता है और सुन्नत और नवाफिल रमजान के अंदर ये फराइज के बराबर हो जाते हैं और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं। और अल्लाह ताला रमजान के अंदर दुआओं को कबूल करते हैं। फर्ज 70 गुना, सुन्नत और नवाफिल फर्जों के बराबर दुआओं को कबूल करते हैं और गुनाहों को माफ करते हैं। गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देते हैं और अपनी रहमतें और अपनी बरकतें अल्लाह ताला इस महीने के अंदर नाजिल फरमाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कितने इनाम अल्लाह देते हैं। तो क्या है, अल्लाह असल में हमें क्या करना चाहते हैं, जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। फर्ज 70 गुना हो गए, सुन्नत और नवाफिल फर्जों के बराबर, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाहों की माफी का ऐलान होता है, रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इन सारी बातों से पता यह चलता है कि अल्लाह ताला हमें नवाजना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें नवाजना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कहा कि भाई मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करो। अब तकवा किसको कहते हैं? गुनाहों से बचने का नाम ये तकवा है। अब अल्लाह कैसे नवाजेंगे? अल्लाह ताला हमें ये महीना दिया, इतनी अल्लाह की रहमतें बरकतें, अल्लाह हमें नवाजना चाहते हैं। अल्लाह कैसे नवाजे? तो इसके लिए दो काम करना होगा, इसके लिए दो काम करना होंगे। एक तो अल्लाह के जो मुहर्रमात हैं, अल्लाह की हराम करदा चीजें हैं, उनसे बचना होगा। समझ आ रही? एक तो जो नाफरमानियां हैं, अल्लाह की हराम करदा चीजें हैं, उनसे बचना होगा, और दूसरी चीज इबादत करनी। सिर्फ ये दो काम करने हैं अल्लाह के नवाजने के लिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी होकर अपनी रजा का परवाना और अपनी रजा का सर्टिफिकेट अल्लाह हमें दे के जन्नत में दाखिल हो। इसके लिए दो काम है, एक कि मुहर्रमात अल्लाह की जितनी हराम करदा चीजें हैं उनसे बचना, और दूसरी चीज क्या है कि अल्लाह की इबादत करना। दूसरी चीज है अल्लाह की इबादत करना। जो गुनाहों से बचना है ये परहेज है। ये क्या है? इसकी मिसाल परहेज की तरह है। और जो इबादत करना और अमाले सालिहा करना है, ये बतौर दवा के है, ये बतौर दवाई के है। अब एक आदमी अच्छी से अच्छी सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और बेहतरीन दवाई लेता है, और अगर वो परहेज नहीं करता तो बताएं उस दवाई से उसको आराम आ जाएगा? बेहतरीन महंगी से महंगी दवाई है, बैरून मुल्क से मंगवाई है दवाई, लेकिन अगर परहेज ना की जाए तो उसको उस दवाई से आराम आएगा? आराम नहीं, बल्कि आराम तो बिलकतई तौर पर नहीं आएगा। हाँ, उस दवाई से उसके मर्ज के और बढ़ने का खतरा है। इसलिए ये दो काम जरूरी हैं। एक तो अल्लाह के गुनाहों से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, इसका दर्जा है परहेज का, और नेक अमल करना इसका दर्जा है दवाई का। दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज है। अगर गुनाहों से परहेज नहीं होगी, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज नहीं होगी, अल्लाह की मना करदा बातों से परहेज नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला की वाइदों के मुस्तहिक बन जाएंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न शक़िय्य मन हुरिम फ़ीही रहमतुल्लाहि अज़्ज़ व जल, हकीकी बदबख्त और हकीकी बदनसीब वो शख्स है जो इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमत से महरूम। यानी अगर गुनाहों से नहीं बचेंगे तो फिर वाइदों के मुस्तहिक। परहेज, दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज करना है। तो इन शक़िय्य मन हुरिम फ़ीही रहमतुल्लाह, हकीकी बदबख्त वो शख्स है जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम हो। एक दूसरी जगह फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन मा लम यखुल, रोजा डाल है। रोजा क्या है? डाल है जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम से बचाने के लिए, जब तक कि इस रोजे को फाड़ ना दे। रोजा डाल है जब तक कि इस रोजे को जब तक कि इस रोजे को फाड़ ना दे। और एक दूसरी रवायत के अंदर फरमाया, रुब्बा साइमिन, बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको उनके रोजा रखने में
سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس کے حاصل ہونے کے ان کو اور روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، بہت سے راتوں کو رب قائمین، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے پرہیز، گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر مکمل روزہ بنتی ہیں۔ ایک کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات ایک کہ سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کھانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، جمع کرنے کی اجازت نہیں روزے کے اندر۔ ظاہری اور باطنی غذا سے بھی اپنے آپ کو بچانا، ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ مثلا ہماری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارا کان وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، بد نظری نہ کریں، اور ہماری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو۔ ایک تو کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، روزے کا مطالبہ اللہ تقویٰ دیں گے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سنتیں اور نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں، ایک بھی گناہوں سے بچنا، ایک بات کیا ہے گناہوں سے بچنا، دوسرا عبادات کرنا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ظاہری اور باطنی گناہ ہے وہ کیا ہے کہ زبان وہ دیکھے، زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارے کان وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ گانے سننا، حرام سننا، اللہ کی نافرمانی والی باتیں سننا، اور آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتی ہیں۔ اور پھر جو باطنی گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، موٹی موٹی چیزیں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہیں کرنی، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایک آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق، کانوں کا سننا اللہ کی مرضی کے مطابق، زبان کا بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق، کس کے ساتھ؟ کھانے پینے اور جمع سے بچتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال بھی کرنا ہے کہ آنکھوں کا بھی دیکھنا اللہ کے حکم کے مطابق، کانوں کا سننا اللہ کے حکم کے مطابق، زبان کا بولنا اللہ کے حکم کے مطابق، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جھوٹ نہیں بولنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی میں بار عرض کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پوچھا گیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا لیکن کمزور ایمان والا مسلمان بخل بھی کر سکتا ہے۔ کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا۔ غیبت ہمارا غیبت اشد من الزنا، گناہ زنا سے بڑھ کر غیبت کا گناہ ہے، اور غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک اگلے بندے سے یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور حقوق العباد بھی بعض ایسے ہیں کہ جب تک بندے سے معافی نہ مانگی جائے اللہ معاف نہیں کرتے۔
کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حرام کھایا ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کے پیسے ہڑپ کیے ہیں، کسی کو دھوکے دیے، تو معافیاں مانگنی پڑیں گی۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور جو آدمی اللہ اکبر، اللہ نے دین کے اندر، اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے احکامات کو پورا کرنے کے اندر، جو آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے صحیح معنی میں، جو آدمی حضور کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے میں وہ لذت رکھی ہے، اللہ نے جھوٹ سے بچنے میں وہ لذت رکھی ہے، اللہ نے حرام سے بچنے میں وہ لذت رکھی ہے، اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے میں وہ لذت رکھی ہے۔ خدا کی قسم، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر، 5 سٹار کھانوں کے اندر، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر کھانوں میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی جو لذت اور مزہ اور مٹھاس اللہ نے اپنے حکم کو پورا کرنے میں رکھی۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں۔ وجہ یہ کہ ہماری یقین ہی کمزور ہے، ہمارے یہاں ایسا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں جو لذت ہے، تراویح کے اندر جو اللہ نے لذت رکھی ہے، روزہ رکھنے کے اندر جو اللہ نے لذت رکھی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی۔ جو آدمی کہتے ہیں غیر محرم کو دیکھ کر جو آدمی نظر نیچی کر لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک بار۔ کسی غیر محرم کو دیکھا، اللہ نے اجازت نہیں دی کسی غیر محرم کو دیکھنے کی، اس سے باتیں کرنے کی، غیر شرعی وجہ کے، یعنی کوئی مسئلہ مسائل، کوئی دینی بات پوچھنے کے علاوہ غیر محرم سے بات کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا، غیر محرم کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو کس نے اگر غیر محرم کو دیکھا، دیکھتے سارے اس کو اللہ کا خوف آیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی نظر نیچی کر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو ایسا ایمان کا نور عطا فرمائیں گے، ایمان کی ایسی کیفیت اس کی بنائیں گے کہ اس کی حلاوت کو وہ اپنے دل کے اندر، اس کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے۔ تو جو اللہ نے مزہ، جو لذت اللہ نے اپنے حکموں کو ادائیگی میں رکھی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایک تو کیا کرنا ہے، سارا دن کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور پھر ظاہری اعتبار سے زبان، آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتی ہیں، کان وہ سنیں جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارے منہ وہ بولے، زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں۔ پھر باطنی اعتبار سے ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اور بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور حرام نہ کھائیں۔ دیکھیں اپنی آج اولاد نافرمان کیوں ہے؟ اولاد بڑی نافرمان ہے۔ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، میں تو اوابین کے 6 نفل بھی پڑھتا ہوں، میں بڑا نیک اولاد نہ ہوں۔ جو آدمی، اللہ کی قسم، جو آدمی اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا، جو آدمی اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا، وہ دین کی تعلیمات دے گا، اس کی اولاد وقت کا ولی بنے گی، وقت کی جنید بغدادی بنے گی، اس کی اولاد وقت کا عبد القادر جیلانی بنے گی۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، با یزید بستامی بنے گی۔ اور حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا، 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں۔ میں کہ جو گوشت اور پوست حرام سے پرورش پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، ایک تو سارے روزے رکھنا، اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں، یہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، مردوں کے اوپر بھی فرض کیے ہیں، اور تو ہر بالغ مرد عورت عاقل پر اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کسی حالت میں روزے کی معافی، ہاں مقیم بھی ہو، سفر پر ہو تو اللہ نے اس کی رخصت دی ہے، تو یہ کسی حالت میں روزے معاف نہیں ہیں۔ کسی آدمی نے جان بوجھ کر، ایک آدمی نے روزہ نہ رکھا، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو بھول کر کھا پی لیا، تو پھر معاف ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھتے ہوئے غلطی سے وضو کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کر روزہ توڑا، جان بوجھ پر کسی نے روزہ توڑا، تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس رمضان کے ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی کے روزے اس رمضان کی ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا،
تو پھر یہاں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور وہ کتنا، ایک مسکین کو کتنا کھانا؟ جتنا ایک آدمی پر فطرانہ واجب ہوتا ہے، جتنا ایک آدمی پر فطرانہ واجب ہوتا ہے اتنا ایک مسکین. تو ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ دیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. 60 روزے لگاتار. اور پھر عورتیں ہیں، عورتوں کے مخصوص ایام بھی ہیں. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے معاف نہیں کیے. رمضان کے طور پر اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں اس کو خاص ایام آ گئے ہیں، کسی عورت کو رمضان کے مہینے میں خاص مخصوص ایام آ گئے ہیں، تو ان روزوں کی قضا کرنا اس کو پڑے گی. کیونکہ یہ رمضان کا روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا. بعض اللہ کے حقوق ایسے ہیں، بعض حقوق العباد ایسے ہیں جو معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کی قضا نہ کی جائے. تو یہ روزہ نہ رکھنا اور نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا ایسا حق ہے، کروڑ مرتبہ بھی معافی مانگے ہاں گناہ معاف کر دیں گے. جب تک اس نماز کو قضا نہیں کر لیا جائے گا، جب تک اس کو روزے کو قضا نہیں کر لیا جائے گا، کروڑ مرتبہ بھی معافی مانگنے سے وہ فرض ذمے سے ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اپنی مستورات کے، عورتوں کے بڑے باریک و نازک مسائل، اپنی مستورات کو گھر میں بتانا چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے جو روزے رمضان کے مہینے میں مخصوص ایام آگے اور روزے رکھ لیے، روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کریں. کیونکہ موت سے پہلے پہلے قضا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا ایسا حق ہے جو صرف توبہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کو رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اسی دن اس کو مخصوص ایام آ گئے ہیں تو اس دن وہ روزہ فوراً توڑ دے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. اس طرح اگر کوئی عورت روزے نہیں رکھ لی اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو اس دن رمضان کے روزے کے دن اگر وہ پاک ہو گئی ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ سارا دن روزے داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کچھ نہیں کھائے. یعنی اگر جس دن اس عورت کو پاکی حاصل ہو گئی ہے تو اس دن وہ کچھ کھائے پیے کہ نہیں روزے داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہاں روزے کی قضا کرنے پڑے گی. اسی طرح جو عورت حاملہ ہے، جو حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں روزے رکھوں گی، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں روزے رکھوں گی، میرے روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے گی، بچہ بھی کمزور ہو جائے گا، میں بھی کمزور ہو جاؤں گا، بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اسلام بڑا نرم اور محبت والا، پیار والا مذہب ہے. تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر. اس لیے کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ صرف مدر فیڈ کرتا ہے، ماں کا دودھ پھوٹتا ہے. اب اگر وہ روزہ رکھے گی، کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں آئے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا، بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بے شرم یہ حکم ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر. تو روزوں کی ادا کرنا، روزے کی قضا کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج وہ اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. ایسے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور میں کہ رمضان کے اندر ہر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے. بنی آدم کی ہر نیکی یضاعف حسنۃ عشر امثالہ، ہر نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے. ہر نیکی کو الحسنۃ عشر امثالہ الی 700 ضعف، ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھ جاتی ہے. یقول اللہ، اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزے کا بدلہ صرف میں دوں. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں. میں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کے افطار کے وقت، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ایک حدیث کے اندر ہے اور روزہ لخلقۃ فم الصائم عند اللہ، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک اطیب من مسک الرح، خوشبو کی، مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ روزہ دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ کو محبوب. اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء،
आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत के अंदर आया फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। वगुल्लिकती अबवाबुल जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजों को रमजान के अंदर बंद कर दिया जाता है। वसुलसिलती शयातीन, और शयातीन को रमजान के अंदर कैद कर दिया जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज साथियों, ये रमजान का महीना ये बड़े बरकतों वाला महीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाउदा, दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से वो शख्स जिसने रमजान, मन अदरका रमजान फलम युगफर लहू, जिसने रमजान का महीना पाया और उसके बाद उसकी मफरत ना हो सके। रमजान हलाक हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मफरत ना हो सकी। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, इस रमजान, आने वाले रमजान के महीने को कीमती बनाना, अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करना, अपनी इबादत की तरतीब बनाना, अपना निज़ामुल औकात बनाना, और फिर जो रमजान के रोजे हैं ये अल्लाह ने फर्ज किए हैं, और 20 तरावी को अदा करना। देखिए हुजूर 20 मसला सुन रहे, तरावी 20 हैं, तरावी 8 नहीं है। लोग कहते हैं भाई 8 तरावी का सबूत कहीं से भी नहीं है, किसी हदीस से साबित नहीं है 8 तरावी का सबूत, कहीं भी 8 तरावी नहीं। आज ये नहीं कहना चाहिए कि भाई 8 तरावी फर्ज, 8 तरावी का हुक्म है, 8 तरावी ही पढ़नी चाहिए, ये गलत बात है। हाँ पढ़ो, तुम 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 10, ये ना कहो कि 8 तरावी है। इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में 20 रकात पढ़ी। और एक आपको नुक्ता बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कोई बिदअत नहीं आ सकती, मदीना मुनव्वरा के अंदर कोई बिदअत नहीं आ सकती, मदीना मुनव्वरा के अंदर शिर्क नहीं आ सकता। तो आज 1500 साल गुजर गए हैं, तारीख उठा कर देख ली जाए, मक्का की तारीख उठा कर देख ली जाए, कहीं 8 तरावी पढ़ी गई हो? भाई 20 तरावी पढ़ी, आज तो 20 तरावी का हुक्म है। हजरत उमर के जमाने में 20, खुलाफाए राशिदीन के जमाने में 20, और आज तक पिछली सदी तक आज तक 20 रकात तरावी। अगर बिदअत होती तो फिर मदीना में ना जारी होती। और फिर एक आखिरी बात यह याद रखिए, तरावी ये तरवीहा की जमा है। तरावी किसकी जमा है? तरवीहा की। अरबी जबान में तरवीहा कहते हैं 4 रक्तों को। अरबी जबान में तरवीहा किसको कहते हैं? 4 रक्तों को। और तरावी ये तरवीहा की जमा है, तो जमा अरबी में कम से कम 3 पर बोला जाता है। जमा अरबी में कम से कम 8 रक्तों को हम तरावी कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये अरबी का लफ्ज है, ये अरबी जुबान 8 रक्तों को तरावी नहीं कहा जा सकता। हाँ जो मर्जी और नाम दे दें, 8 रक्तों को तरावी, भाई समझने की बात है, 8 रक्तों को तरावी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तरावी का अदद कम से कम 12 रक्तों पर बोला जाता है। क्योंकि तरवीहा इसका मतलब है 4 रखते, तरावी ये तरवीहा की जमा है, और जमा कम से कम 3 अफराद पर बोला जाता है अरबी के अंदर। तो अगर तरावी का मतलब नहीं तो कम से कम 12 रखती बनती हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस रमज़ान के महीने की कदर करने की और अपने अमाल को, अपने औकात को यकीनी कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत